عورت کی آواز اگرچہ کہ سطر نہیں ہے، باوقت ضرورت وہ غیر محرم مردوں سے گفتگو کر سکتی ہے یا فون سن سکتی ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی آواز میں کشش ہوتی ہے۔ اس لیے فقہا نے عورتوں کو اذان دینے سے منع کیا۔ چونکہ اذان خوش الحانی کے ساتھ دی جاتی ہے، اسی لیے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ ایک ریڈیو اناؤنسر کے کئی نادیدہ عاشق ہوتے ہیں۔ آواز کا جادو بھی اپنا اثر دکھاتا ہے، اسی لیے غیر محرم سے بات چیت کے دوران مناسب لہجے میں بات چیت کرنے کا حکم دیا گیا۔ جو عورتیں مجبوری کی وجہ سے خرید و فروخت اور لین دین کا کام خود کرتی ہیں، وہ بھی خطرے میں ہوتی ہیں۔ دکاندار، درزی، جویلر، ڈاکٹر، حکیم سے بہت محتاط انداز میں بات کرنی چاہیے۔ مرد لوگ تو پہلے ہی عورت کو شیشے میں اتارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی عورت ذرا سا ڈھیلا پن دکھائے تو بات بہت دور تک نکل جائے۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ مرد اپنی بیوی کے سوا کسی دوسری عورت کے سامنے نرمی سے بات چیت کرے، جس سے نہ کرے۔ منع فرمایا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس سے عورت کو مرد میں دلچسپی پیدا ہو جائے۔ اور پھر ایک قرآن مجید کی آیت نمبر سورۃ احزاب آیت نمبر ہے 32 اور ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اور نہ تم چبا چبا کر باتیں کرو، جس کے دل میں روگ ہوگا وہ تمنا کرنے لگا کہ تم معقول بات کرو۔